नाजरीन और सामीन, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं जो हम लोग के नाम से है। ये टॉक शो नईम वाज साहब साकवा समवा के चैनल से हर 15 रोज़ के बाद पेश करते हैं और सुनने वालों को और हाजरीन को जीम फेगोरी का अदाबर्ज। आज के प्रोग्राम का मौजू मसीही रवायात और रसूमात है जो और आज के हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे वो बरतानिया से तल्लुक़ रखते हैं। जनाब सलामत बरिया ज़ंदानी साहब, वो एक अरसे से बरतानिया में मुकीम है और हमारे मजहबी स्कॉलर और बहुत खूबसूरत और उम्दा शायर भी हैं। और मैं मसीही रस्मात और रवायात के बारे में थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि हम जो माशरे में रहकर जो बातें या रसूमात या त्यौहार या हमारे जो पुरानी रवायात उन पर अमल करते हैं, आज का मौजू जो है उन पर है। और इस गुफ्तगू में हमारे जो मेज़बान हैं जो इस सारे प्रोग्राम को की निज़ामत करेंगे और उनका तलक भी बरतानिया से है, लंदन में मुकीम है और बाल बच्चों के साथ एक अरसे से वहाँ पे मुकीम है और वहाँ के शहरी हैं। मैं ये बताता चलूँ कि रसूमात वक्त के साथ साथ आगे पीछे और रद्द-बदल के साथ चलती रहती हैं, लेकिन इंसान के साथ हमेशा रहती हैं। एक दफ़ा सुकरात अपने मकतब में बैठा था तो वो अपने शागिर्दों को तालीम दे रहा था कि उनका एक शागिर्द खड़ा होकर उनसे सवाल करता है कि उस्ताद, आप बड़े अच्छे तरीके से हमें माजी की रवायात और रसूमात एक्सप्लेन करते हैं, उनकी वजाहत करते हैं और ये सुनहरी ज़रीन रवायात हमारे मज़हब का हिस्सा हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं और हमारे साथ साथ चलती हैं। लेकिन सुकरात ने जवाब में कहा कि फेडरस, ये रसूमात और रवायात सुनहरी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इनमें रद्द-बदल होता रहता है। इनमें से कुछ फरसूदा रसूमात में शुमार हो जाती हैं और कुछ जो है वो नई दाखिल हमारे माशरे में समाज में हो जाती हैं। इसलिए रसूमात और रवायात इंसान के साथ है शुरू से, लेकिन इसमें जो वक्त के साथ, तरक्की के साथ, जदीद दौर के साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता। हमारे साथ हमारे स्कॉलर हैं, हमारे साथ हमारे आज के एंकर हैं, हम लोग टॉक शो के, वो इसकी वजाहत करेंगे। तो ओवर टू जनाब नईम वाज। जी बहुत शुक्रिया जीम फेगोरी साहब। और इसी तरह मैं अपने जो हमारे आज के मेहमान स्कॉलर हैं, जैसा कि गौरी साहब बता चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। पादी साहब, वेलकम टू द शो। और कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। और जबरदस्त। अच्छा पादी साहब, ये अभी जो गौरी साहब ने बताया मसीही रवायात और रसूमात, तो ये जाहिर है हमारा आज का मौजू भी यही है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा उन्होंने बताया, तो जरा आप थोड़ी सी वजाहत करें कि ये जो रवायात और रसूमात हैं, इन पर अमल करना क्यों जरूरी है? बहुत शुक्रिया नईम साहब जी। हाँ जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीही रवायात पर अमल करना नहायत जरूरी है। खुदावंद का कलाम कहता है कि हम इसके पाबंद हैं। मैं आपके सामने 3 आयात पेश करना चाहता हूं इसकी वजाहत के लिए।
सबसे पहले आयत कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 11वां बाब। जी और यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं, मैं 11वां बाब है और उसकी दूसरी आयत, जी जी मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। उसी तरह का मतलब बगैर चेंज किए, बगैर तब्दील किए। तो और वो अप्रिशिएट करता है कुरिन्थियों की कलीसिया को। अब इसके साथ उसने देखा कि कुछ लोग हैं वो परवाह नहीं कर रहे कुरिन्थियों की कलीसिया के, और किसी को कुछ चंद और भी कलीसियाएं थी वो उनकी परवाह नहीं कर रहे। इसलिए वो फिर लिखता है, और इसके लिए मैं दूसरा हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब। उसने देखा मुख्तलिफ कलीसियाएं हैं जिनको पौलुस रसूल ने खतूत लिखे और तमाम कलीसियाओं को हदायत दी मसीही रवायात पर अमल करने की, लेकिन बास को जहां उसने देखा ना कि अमल नहीं करे तो उसको ताकीद करना पड़ी कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत है, बस ऐ भाइयों साबित कदम और कायम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिए तालीम पाई है उन पर कायम रहो। चाहे हमने पैगाम भेजा भावे असी सलाह कर लिया बंदे हाथ, चाहे मेरे खत के जरिए आपको ये तालीम मिली है रवायतों पर चलने की, उस पर कायम रहो। अब तीसरी बात उसने देखा कि ये कलीसिया जिसको मैंने इतनी दफा ताकीद की है वहां पर चंद लोग हैं जो परवाह नहीं कर रहे। अब उनके लिए वो एक सख्त आयत लिखता है, यही वाला खत और उसका अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर दूसरा थस्सलुनीकियों उसका तीसरा बाब, और उसमें वो लिखता है जो उन लोगों के लिए जो रवायतों पर अमल नहीं करते ना, उनसे किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। तो वो कहता है तीसरे बाब की 6ठी आयत में पढ़ने लगा हूं, दूसरा थस्सलुनीकियों तीसरा बाब 6ठी आयत। आए भाइयों हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं। पहले वो पौलुस रसूल बाज़ औक़ात इल्तमास करता है, बाज़ औक़ात मिन्नत करता है, उसके खतूत में मिन्नत के लफ्ज भी आए हैं और इल्तमास के भी, और बाज़ औक़ात हुक्म भी। अब उसने देखा ना कि ये सही रवायात पर अमल जो है कुछ ढीला पड़ गया, लोग परवाह नहीं कर रहे, तो कहता है अब मैं हुक्म दे रहा हूं। आए भाइयों हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो। कौन सा जी? जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची। वाकई सख्त हुक्म है भाई, कहता है कि उससे किनारा करो, क्योंकि वो कायदे के तौर पर नहीं, वो बेकायदा चल रहा है। तो ये 3 आयात हमारे लिए काफी हैं, और भी आयात हैं, लेकिन आज के लिए बुनियादी ये आयात हैं कि किस तरह से मसीही रवायात और रसूमात पर कारबंद रहना बेहद जरूरी है। अब मसीही रवायात बनती कैसे हैं, कैसे हैं, कौन सी रवायात? जी 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 नईम साहब आप कुछ फरमाने लगे थे। हाँ जी जी मैं यही अर्ज करने लगा था कि अभी आपने 3 आयात में पौलुस रसूल की तरफ से जिन रवायात का जिक्र किया, उसमें एक अब बेकायदा चलना, यानी कायदे के मुताबिक जिंदगी बसर ना करना, हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं। तो क्या थोड़ा सा आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आखिरकार मसीही रवायात हैं क्या? जी जी ये बिल्कुल, ये इसकी वजाहत बहुत जरूरी है। मसीही रवायात नईम साहब और नाजरीन वो है जो हमें अंबिया की तरफ से मिली है। खुदा का कलाम कहता है नबियों की तरफ से कि हमें नबियों के नमूने पर चलना है, और हम सब का जो रूहानी बाप है हजरत इब्राहिम, कौमों का बाप जो कहलाता है,
جو اس کی طرف سے روایات ملی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ان کے نقش قدم پر چلنا اور اس کے بعد رسولوں کے نقش قدم پر. تو یہ 4 سٹیپ ہیں. جی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا, خداوند یسوع, اس کے بعد انبیاء کے نقش قدم پر چلنا, ان کے نمونے پر چلنا, نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر چلنا اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنا. اب یہ نہیں کہ 4 سٹیپ میں نے بنا دیے, نہیں, خداوند کے کلام میں اس کے لیے ہدایات ہیں. جی جی ہاں جی. تو حضرت ابراہیم نے جو کچھ عملی طور پر کیا اور جس کا حکم آگے خداوند کے کلام میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے, اس کو جاری رکھنا. اس کے بعد نبی انبیاء نے جو نیک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور بہت لکھا ہے. میری آواز جی آ رہی ہے. ہاں جی. جو کچھ انہوں نے صحائف میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا. اس کے بعد سب سے بڑا نمونہ ہمارے پاس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. ہاں, میں آیات بتانا بھول گیا. جہاں تک سب سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر چلنے والی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا. پولس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. فلپیوں کے 2 باب کی 5ویں آیت. سنت مسیحی پر خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا. فلپیوں 2 باب 5 آیت. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس کے بعد رسولوں کے نقش قدم پر چلنا, اور یہ میں 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں, مجھے چاہیے کہ آیت آپ کے سامنے رکھوں. تو اعمال کے 2 باب, رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 42ویں آیت ہے کہ ایک مستقل رسم اور روایت مقرر کر دی ہے رسولوں نے, ہمیں اس پر چلنا بڑا لازمی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اعمال کا 2 باب اور اس کی 42ویں آیت ہے. اور ساری دنیا کی کلیسیائیں, سارے چرچز اس پر عمل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. کیا جی, جو مسیحی بن جاتا ہے اس پر کیا لاگو ہو جاتا ہے؟ پترس نے پہلا واز کیا, سب سے پہلی کلیسیا یہودی کلیسیا بنی, 3000 یہودی مان لائے. اور ان کی روٹین کیا ہوئی؟ لکھا ہے جی, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ رسولوں سے تعلیم پانے یعنی بائبل سٹڈی, اور رفاقت رکھنے فیلوشپ, مسیحی فیلوشپ, اور روٹی توڑنے ہولی کمیونین, اور دعا کرنے. یہ 4 جو ہیں یہ بنیادی وہ مسیحی رسومات ہیں, سیکرامنٹس ہیں. جی ریلیجس ورڈ سیکرامنٹس ٹریڈیشن جی کے ساتھ ساتھ جن پر ساری کلیسیاں عمل کرتی ہیں اور کرنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. اور ایک منٹ, مجھے ابھی پوری وضاحت نہیں. اس کے بعد اور آتی ہیں باتیں کہ اور روایات کون سی ہیں. لیکن اب میں رسولوں کی بات کروں. ایک رسول ہے جو ہم سب کا رسول کہلاتا ہے, غیر قوموں کا رسول, پولس رسول. آپ کہیں گے جی ہم اپنی مرضی سے رسولوں کی تعلیم پر عمل کریں یا یہ بھی حکم ملا ہے؟ جی, اس کا حکم بھی ملا ہے. اور ایک شخص, یہ پولس رسول, وہ بذات خود اعلان کرتا ہے کہ جی میری پیروی کرو. کتنی عجیب بات ہے, لیکن اس کا ریزن بتاتا ہے, اس کی آرگومنٹ, لاجک بتاتا ہے. آیت یہ ہے, تم میری مانند بنو, اور آگے لاجک کیا ہے, ریزن, کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. یہ پولس رسول کا قول ہے, قول پولس, پہلا کرنتھیوں 11واں باب پہلی آیت. تم میری مانند بنو یعنی میری نقش قدم پر چلو, کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا, کیونکہ میں یسوع کے نقش قدم پر چلتا ہوں, تم میرے نقش قدم پر چلو. میں اور آپ ناظرین براہ راست یسوع مسیح کے نقش قدم پر ایک دم ڈائریکٹ نہیں چل سکتے, بڑا مشکل ہے. اس لیے سٹیپس ہیں. پہلے ہمیں رسولوں کے نقش قدم پر چلنا ہے, اور جب میں رسولوں کی بات کرتا ہوں تو 12 رسولوں کی طرف اشارہ ہے, اور 13واں پولس رسول. اور آپ کا ذہن کہیں اور نہیں جانا چاہیے کہ میں کسی اور کو بیچ میں شامل کر رہا ہوں. بائبل مقدس کے مطابق یہ 13 رسول ہے. جی نہیں صاحب.
جی سر، بڑی بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا. تو اصل میں پادری صاحب جو پروگرام ہم پیش کرتے ہیں چینل کے تھرو، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام جو ہماری کلیسیا کے لوگ ہیں، مسیحی کلیسیا کے لوگ، ان کو عام فہم میں ہم سمجھائیں کہ ہمارے رسم و رواج کیا ہیں مسیحی، اور احکامات کیا ہیں، روایات کیا ہیں. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا کتھا کلامی معاف، ہمارے ساتھ غوری صاحب بھی موجود ہیں. غوری صاحب، جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس نعیم صاحب بہت شکریہ. جی میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ رسومات اور روایات. آپ کی تصویر نہیں آ رہی. اچھا، وہ میں کر لیتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ میں چینل بھی اپریٹ کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے نا جی تھوڑا جی سا مشکل ہاں جی آ جاتا ہے. تو ایکو جی بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر رہے ہیں، بائبل مقدس کے حوالے دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں. لیکن کیا میرا ایک ان سے سوال بنتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ پرانی روایات جو خداوند یسوع مسیح کے دور میں تھی اور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، چرچ میں موجود ہیں، کیا ان میں تبدیلی آ چکی ہے یا کہ وہ اسی طرح ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں؟ جی پادری صاحب. جی، جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے نمونہ پیش کر دیا نقش قدم پر ان کے چلنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو کچھ رسولوں نے اپنی مرضی سے کچھ اضافہ نہیں کیا، وہ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلے. اسی لیے جب ہم پیروی کرتے ہیں رسولوں کی، تو رسولوں کے بعد براہ راست انڈائریکٹلی بلا واسطہ جو ہے، بل واسطہ نہ صحیح بلا واسطہ ہمارا تعلق جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی تبدیلی نہیں. اوکے پادری صاحب جی. نعیم صاحب، یہاں پر ایک سوال میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں زندانی صاحب سے کہ موقع ہے، اس لیے موقع کی مناسبت سے میں اب ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو عبادات ہیں اس میں کچھ تبدیلی نہیں آ گئی کہ کچھ ایسے لوگ ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکے ہیں جو اپنی مشنیں بنا رہے ہیں اور اس میں کچھ نئی رسومات داخل کر رہے ہیں، نئے رواج ڈال رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہم دیکھ رہے؟ مثال کے طور پر مثال کے آپ پر کوئی مثال دیں. مثلا میں نے دیکھا کہ لاہور میں ہر آدمی کے آگے لیبل لگا ہوا ہے بشپ. یہ اس کی وضاحت کریں کہ ایک عام پاسٹر، پادری، بشپ، ڈیکن، ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ پہلے اتنے لوگ نہیں تھے جو ہر جگہ ہر گلی میں ایک مشن بنا رہے ہیں، ہر گلی میں ہی رسومات نہیں ڈال رہے ہیں، روایات نہیں ڈال رہے. ظاہر ہے زندانی صاحب، نعیم صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کرسمس وہی ہے، ایسٹر وہی ہے، لوگ بھی وہی ہے، رسومات بھی وہی ہیں، لیکن ان میں ہر کوئی سبقت لے جانے کی کوشش میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ فرق ڈال رہا ہے. جی آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہاں جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا، ایسا ہے. یعنی مثال کے طور پر 4 باتیں جو بنیادی میں نے پڑھی ہیں کہ جو مستقل رہنی چاہیے. اعمال کے 2 باب کی 42 آیت کے مطابق کہ جو ایمان لاتا ہے، جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے کہیں سے بھی، کسی بھی قوم سے، تو خریدا ہوا شخص، مسیحی شخص، تو وہ اس کا پہلا ہے کہ وہ بائبل سٹڈی میں، یہ نہیں کہ شخصی بائبل سٹڈی نہیں، وہ کسی خادم کے پاس جا کر، خادم نہیں ملتا، خاندانی طور پر کہیں بھی وہ اس کو بائبل مقدس کا مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے اس کے ساتھ، تعلیم پانا.
اس کے بعد اس کو ہولی کمیونین میں شامل ہونا چاہیے. ضروری بات نہیں ہر ہفتے، 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے کے بعد بھی. یعنی خداوند کے گوشت اور بدن اور خون میں شمولیت کرنی چاہیے. فیلوشپ، اس کو کوئی نہ کوئی فیلوشپ رکھنی چاہیے، کسی چرچ کا ممبر ہونا چاہیے، اور دعا یا زندگی اس کی، یہ تو 4 ہے مستقل. اب بعض لوگ ہیں غوری صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا، ان کو کوئی فیلوشپ نہیں ملتی، یا ان کا کوئی رویہ اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے، ذاتی شخصیت ان کی اس طرح ہوتی ہے، وہ کسی فیلوشپ کو برداشت نہیں کرتے اور وہ اپنی فیلوشپ بنا لیتے ہیں. وہ اپنے چوگرد جو کلیسیاں آئے ہیں ان کے ساتھ ان کو جوائن کرنا پسند نہیں کرتے، ان میں شمولیت ان کو گوارا نہیں، اس لیے وہ خود ہی فیلوشپ بناتے ہیں. تو اس کے پھر خادم بھی بن جاتے ہیں، بشپ صاحبان بھی بن جاتے ہیں. تو لیکن میں ایک ایسا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خدا کے کلام کے میں سے، کہ خداوند یسوع مسیح نے جو حکم عظیم فرمایا نا، جس کو ہم دا گریٹ کمیشن کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا حکم، اور وہ سب سے بڑا اس لیے ہے کہ آسمان پر جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے جو حکم دیا نا، اس کو ہم جو ریلیجس ٹرم میں گریٹ کمیشن کہتے ہیں، دا گریٹ کمیشن. اور وہ یہ ہے کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اس کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ حکم جو ہے یہ صرف پادریوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم بشپوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہر ایک کے لیے، جو جوان بیٹا بیٹی، کیونکہ ہر ایک ایماندار جو ہے وہ یسوع مسیح کا شاگرد اور شاگردہ ہے، تو یہ سب پر یہ لاگو ہے. اب اس کے تحت پولس رسول لکھتا ہے کہ دیکھو بھائی، چاہے کوئی حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرے، بعض نے حسد سے نہ جالس ہو کر چرچ قائم کیے ہیں. اور میں اس لیے یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ پولس رسول اپریشیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر کسی نے حسد سے خداوند کا کام شروع کیا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اور اگر کسی نے خداوند کے بلائے قانون کے مطابق کیا ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، اور میں خوش ہوں اس سے. حوالہ بعض کے لیے بڑا عجیب ہے. اچھا جی، پولس رسول نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی حسد سے مسیح کی منادی کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. جی، خدا کے کلام میں یہ دا گریٹ کمیشن کو اسی طرح پورا کیا گیا ہے. اور بہت سارے جنہوں نے چرچز قائم کیے ہیں، جن کوئی فیلوشپ قبول نہیں کرتی، انہوں نے اپنی فیلوشپ قائم کی ہے، ان کے پاس یہی ایک سہارا ہے. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب. جی سر، اب ذرا اگر اس کو ہم مکالمے کی صورت میں رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو ذرا بالکل ٹھیک ہے، مجھے آیت پڑھ لینے دیں. جی پڑھیں. جی ضرور. وہ میرا پھر بیان پورا نہیں ہوتا نا. جی ضرور. تو فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، اور اس کی میں آیت شروع کرنے لگا ہوں اب اپنی 5ویں آیت سے، یعنی 15ویں آیت سے. بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں، اور بعض نیک نیتی سے. 2-3 آیتیں چھوڑ کر کہتا ہے آگے، بس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی. کتنی عجیب آیتیں ہیں بھائی. کہتا ہے کوئی حسد کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے منادی کرتا، کرنے دو، کیونکہ خدا کے لیے روحیں جیتنے کا کام ہو رہا ہے. اور اگر کوئی سچائی سے کہہ رہا، نیک نیتی سے بلایا گیا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے. ان خدا کے کلام کے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ بشپ بنے ہیں، اور لوگوں نے اپنے چرچز قائم کیے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، جی کس نے آپ کو بشپ بنایا، کہنے لگے جی خدا کے کلام نے، ہم نے جالس ہو کر حسد میں آ کر یہ کام شروع کیا، خداوند کی یہی مرضی تھی. جی آپ فرمائیں، آپ مزید. جی بہت زبردست، بڑی پیاری اور بڑی اچھی اور بڑی جناب ہمیں آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کلام کے حوالے سے. سر ہم بڑی باتیں ہم نے کی، جیسا آپ نے بتایا کہ جو ہماری رسومات ہیں، روایات، وہ کس طرح مسیح یسوع نے کیا بتایا، باپ ابراہیم سے اور
दूसरे अंबिया से, रसूलों से किस तरह हम तक पहुंची, ये रवायत और रसूमात और अहकामात खास तौर पे। जी जी सर आपने अभी बड़ी डिटेल से बताया, जैसा कि आपने फरमाया चर्चिस के बारे में, कलीसियाओं के बारे में, तो हम देखते हैं पाकिस्तान में कि बाज़ आबादियों में तो एक गली में 3-3 4-4 चर्चेज हैं। इसका मतलब तो हम आम यही लेंगे ना कि खुदा के कलाम की मुनादी हो रही है। जी जी लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने तजर्बे या मुशाहिदे की रोशनी में बताएं कि जो हमारा मसीही मुआशरा है, क्या ये रूहानी तौर पर तरक्की की जानब गामजन है या तनज़्ज़ुली का शिकार है? हाँ जी, हाँ, ये बड़ा नाजुक सवाल है। ठीक है। हाँ जी, रूहानी तरक्की भी हो रही है, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हो रहा है। क्यों नुकसान? इसलिए हो रहा है कि जो बुलाए नहीं गए ना, जिन्होंने खुदा के कलाम की आड़ लेकर अपनी फेलोशिप कायम कर ली है, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया जो खुदावंद के कलाम के मुनाफी है। मेरा एक अपना रिश्तेदार, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर कहेगा कि मेरा नाम क्यों लिया, मेरा भांजा लगता है, मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए था। उसने बराह रास्त अपने आप को सीधा बिशप ही बनाया, कोई खादम शादम नहीं, बस वो बिशप ही बन गया पाकिस्तान में। और उसके साथ 3-4 जो खादम चिट्टे अनपढ़ जो है वो बिल्कुल, तो और बस फिर वो खादम है, कलीसियाएं कोई नहीं है। और जो बिशप बना हुआ उसके पास भी कोई कलीसिया नहीं। भाई ये क्या करूं? मैंने उसको पूछा भी कि ये क्या बात है, तो बहरहाल तो इसके लिए भी खुदा के कलाम में हमें बताया गया है। खुदा पौलुस रसूल कहता है कि बहुत सारे जो हैं वो अपने आप को खुदावंद के खादम बना लेते हैं खुदा की मर्जी के बगैर। उनको फिर दाव लगाता है इब्लीस, और वो इब्लीस उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उनके लिए पौलुस रसूल जो है, क्योंकि बुलाया हुआ जो है वो, उसके लिए रसूल 12-13 रसूलों को निकाल कर मैं बात कर रहा हूँ। रिसालत होती है भेजे जाने का अमल, तो जो भेजे जाने वाला वो भी रसूल कहलाता है, अपोस्टल ना सही, डिसाइपल। तो वो अपने आप को कहते हैं जी हम भेजे हुए हैं और बुलाए गए, कॉल्ड पीपल भी हैं। और वो पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे लोग झूठे रसूल, झूठे बुलाए गए हैं, और वो अपने आप को खुदावंद के रसूलों का और खुदावंद के शागिर्दों का हम शक्ल बना लेते हैं। अगर हर दफा आयत ही निकालूं तो वक्त जाया होगा। बहुत सारी जो मैं आयत पढ़ूंगा समझे कि मैं खुदा के कलाम की आयत जी जी, आपका जवाब पहुंच गया। मेरा सवाल सर ये था, ये तो आप बता रहे हैं कि जो अब एक इलाके में अगर 10,000 की आबादी है तो 10,000 पादरी तो नहीं होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा वहां पे 10, 20, 25 हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो हमारी अवाम है, मसीही अवाम है, वो किस नहज पे जा रही है? वो तरक्की की तरफ गामजन है या बस बाहसियत मुआशरा हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं? और जो मसीह का कलाम हमें दिया गया है या जो मसीह यसू के अहकामात हम तक पहुंचे हैं, क्या हम उस पर बतौर कौम अमल पैरा हैं या नहीं है? जी जी, बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल समझ गया हूं। हम उस पर अमल पैरा हैं भी, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो नहीं भी हैं। कब? जब हम मसीही रवायतों पर और मसीही रसूमात को नजरअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, जो कि हमारा मौजू ये है तो मुझे फिर इधर ही आना पड़ेगा, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। किस तरह से? पौलुस रसूल कहता है पहले मेरी नकल करो और रसूलों की, 12 रसूलों की। फिर अब हम 12 रसूलों का जब नमूना लेते हैं और पौलुस रसूल का जब नमूना लेते हैं तो बाज बातें हमने मानना छोड़ दी हैं। पौलुस रसूल कहता है कि कलीसिया में खवातीन अपना सर ढांकें। बहुत सारे चर्चेज में कलीसिया खवातीन अपना सर नहीं ढांक रही। यहां पर मैंने बरतानिया में तो आके देखा, खादमाएं हैं वो अपना सर नहीं ढांकती। तो ये कब है? ये जो मैंने आयत पढ़ी ना आपके सामने, पहली
مسیح روایتوں پر عمل کرنے کی، وہ اس کے ساتھ کی آیت ہے. جب وہ یہ آیت کہتا ہے نا کہ اچھا ہے کہ میں نے جو تمہیں روایتیں پہنچا دی ان کو یاد رکھتے ہو، تو آگے یہ کہتا ہے کہ یہ روایت بھی میں نے تمہیں پہنچائی تھی کہ خواتین اپنے سر کو کلیسیا کے اندر عبادت کے وقت ڈھانکیں، اور اگر کوئی نہیں ڈھانکتی تو اپنے سر کو بے حرمت. آگے بہت کچھ لکھا ہے. ایک تو ہم نے یہ خداوند کی جو ہے نا یہ روایت جو ہے اس کو نظر انداز کیا ہے. حکم ہوا نا یہ. ایک خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اور اپنے آخری کھانے کے وقت جو حکم دیا پریکٹیکل، اور پریکٹیکل وہ حکم ہوتا ہے جس کے لیے کہہ دیا گیا ایسے ہی کیا کرو. پاکشاہ کی جب ہم عبادت کو دیکھتے ہیں، آخری پاکشاہ خداوند کا آخری کھانا، اس کے 3 سٹیپ ہیں. ایک سٹارٹر کا ہے، جب خداوند نے تھوڑا سا کچھ کھایا، اس کے بعد بند، اس کے بعد درمیان میں کچھ اور یسوع مسیح نے کیا، اس کو کرنے کے بعد بڑا کھانا کھایا. آپ کہیں گے جی یہ کیا؟ جی جب یسوع مسیح نے سٹارٹر شروع کیا، پہلے تھوڑا ان کو مشروب، اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر خداوند یسوع مسیح اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنا رومال لیا، پٹکا کمر سے باندھا، برتن میں پرات میں بڑے برتن میں پانی ڈالا اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے سب کے. حالا پترس نے کہا بھی نہیں میں نہیں دھوانے، پھر بھی یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں یہ دھونے کی ضرورت ہے. اور جب یہ کر لیا تو آگے لکھا ہے پھر یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تاکہ تم کو ایک نمونہ دوں. میں آیت پڑھ رہا ہوں، تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہ جو میں ٹھہرا کے پڑھ رہا ہوں یہ یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے، آیت ہے، حوالہ نکالے بغیر. ایک اس روایت کو بہت ساری کلیسیاں نے چھوڑ دیا ہے، بہت ساری کلیسیاں اس پر عمل کرتی ہیں. بعض کلیسیوں میں مہینے میں ایک سبت، ایک اتوار پاؤں دھوئے جاتے ہیں کلیسیا میں، بعض 3 مہینوں کے بعد دھوتے ہیں، بعض بالکل کہتا نہیں جی نہیں، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ حکم دیا پریکٹیکل کرنے کا. خداوند یسوع مسیح نے پاکشاہ کے بارے میں کہا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا کیا کرو. خداوند یسوع مسیح نے پاؤں دھونے کی رسم کو، روایت کو کہا کہ ایسے ہی کیا کرو. اس کو چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ کون مان رہے ہیں، کہاں تک روحانی ترقی ہے، کہاں تک تنزلی. جنہوں نے روایتوں پر، مسیحی روایات اور رسومات پر عمل کرنا بند کر دیا ہے، وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. وہ تنزلی کا جی یہاں پہ آپ نے 2 باتیں بڑی اہم کی. پاک شراکت تو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو تمام چرچز میں ہوتا ہے، یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے. اس میں تو جو لوگ کہیں بھی کسی بھی چرچ میں گرجے میں موجود ہوں گے وہ پاک شراکت لیں گے. میں سر اچھا اس میں آپ نے ایک بڑی بات بتائی کہ پولس رسول نے حکم دیا کہ خواتین جو ہیں، مسیحی خواتین، وہ اپنا سر ڈھانپیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مسیح یسوع نے ایک خود نمونہ پیش کیا پاؤں دھونے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاؤں دھونا ایک علامت ہے حلیمی کی، فروتنی کی، اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی. اب یہ باتیں ٹھیک ہے، یہ بھی بہت سارے چرچز یہ کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پنجاب میں، پاکستان میں بہت سی خواتین سر ڈھانپتی ہیں اور بہت سی نہیں بھی ڈھانپتی ہیں. ایک تو یہ ہم نے دیکھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسیحی معاشرے میں بے شمار ہم کچھ تو دوسروں کے دیے ہوئے مسائل ہم پہ زبردستی لاگو کیے جاتے ہیں، اور کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، جیسا کہ ابھی مائدن دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. ہمارے بعض بچے جو ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہیں، وہ ان کا پراپر اسٹڈی کی طرف، پڑھائی کی طرف دھیان، یا کچھ بچے جو ہیں وہ نشے کی طرف، ڈرگز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی جو ہمارے پرابلمز ہیں معاشرے میں، اس میں ہمارے جو روحانی استاد ہیں، جو پادری صاحبان ہیں، وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟
صرف عبادات ہی تو نہیں نا چرچ کے اندر، تو جو ہمارا روحانی استاد ہے، جو پادری ہیں، جو قائم مقام ہے، تو وہ ان کے ذمہ کیا کچھ ہے کہ وہ کچھ کر سکیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے؟ جی جی بالکل، خدا ان کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو نشے سے روکنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، کرتے بھی ہیں. یہاں تو میں اپنے ملک کے بارے میں، وطن عزیز سے میں 21 سال سے دور ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہاں پر خادم کچھ کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہاں کے خادم میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تو کرتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت جو شرابی لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، ان کو میڈیسن ان کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے شراب سے چھڑوانے والی، اور ان کے لیے کلاسز کا انتظام کیا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ ہیکل جو ہے ہماری، جو بدن جو ہے خدا کی ہیکل ہے، تو اس میں اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کو تندرست رکھنا چاہیے. تو جی نہیں، اس میں پادری صاحب یہ قطع کلامی ہوا، اس میں یہ ہے نا، دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے. ایک تو درسگاہ ہماری پہلی درسگاہ گھر ہے، اس کے بعد ہمارے اسکول ہیں جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہے، کم سے کم کچھ مشن اسکولز ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ درسگاہ آتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے روحانی رہنما ہے. تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم بچوں کو کس سطح پہ کون سا لیسن یا سبق یا کس طرح ان کو سمجھایا بتایا جا سکتا ہے کلام کے حوالے سے، معاشرے میں رہنے کے حوالے سے، کیونکہ یہ اس قسم کے مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہے. تو وہاں پر جو خادم الدین ہیں، اگر ان کی بات کریں تو ان کو چاہیے کہ اس کے لیے سنڈے اسکول کا انتظام تو سارے ہر فیلوشپ میں ہوتا ہے، بعض فیلوشپ میں نہیں بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں وہ یوتھ گروپ قائم کیے جائیں ہیں بھی، ان میں یہ تعلیم دی جائے، سنڈے اسکول میں یہ تعلیم دی جائے، چرچ میں تعلیم دی جائے. خادم اس پر، اور خادم والدین کو کی میٹنگز کریں، والدین کو یہ کہیں کہ اپنے بچوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی تو فرض ہے نا، صرف خادموں کا نہیں، والدین کا فرض ہے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو، مسیحی قوم جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تعلیم دلانے کی طرف راغب ہوں، بچوں کو ان پڑھ نہ رہنے دیں، تعلیمی لحاظ سے ان کو آگے لے جائیں. اور یہ بہت ضروری ہے. ایک وقت تھا کہ پورا ملک جو تھا وہ مسیحوں کے ہی رحم و کرم پر تھا. آپ اسکولز ہیں سارے مشنریز، پوری قوم وہیں سے پڑھ رہی ہے. اور اگر نرسز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں تو وہ مسیحی ہیں، اور کرسچن ہاسپٹلز بھی سب کچھ تربیت یافتہ ہو رہے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ واقعی مسیحی قوم جو ہے کافی میرے خیال میں خادموں سمیت لاپرواہی کا شکار اچھا ہے. بھائی صاحب، ایک اور بڑی عجیب بات ہے جی کہ ہمارے جو آپ دیکھیں کہ ہمارے، یہ اصل میں ٹاپک ہمارا اور تھا، لیکن اچھی بات ہے، ہم معاشرتی اپنی کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے جو مسیحی تعلیمی ادارے ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، تو یہ عجیب بات ہے کہ ان پہ ہمارے چرچز کے جو نمائندے ہیں وہ ان کی باڈیز بنی ہوئی ہیں، وہ ان کو سنبھالتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ادارے بھی بالکل برباد ہو کے رہ گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں. تو اس میں بھی تو ہمارے کلیسیاؤں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا وہ آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے. یہ جی جہاں پر اداروں کا تعلق ہے بردر جی، مسیحی اداروں کا، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ مسیحی لیڈر ہیں، صرف اور صرف مسیحی لیڈر، بشپ صاحبان، اور کچھ ان میں سیاسی لیڈر رہنماؤں کا بھی ہاتھ ہے، لیکن زیادہ مذہبی لیڈروں کا. یعنی جو بھی آپ بڑا ادارہ مسیحی UCH ہاسپٹل کا لے لیں یا کسی بھی، تو سب کے سب جو ہیں ان کے رہنما جو ہیں وہ بشپ صاحبان تھے، اور وہ ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کی سستی کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بردر جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چونکہ مسیحی روایات اور رسومات کی طرف کی بات کر رہے ہیں،
तो चंद और जो मसीही रवायात और रसूमात हैं, जो अहकाम का ताल्लुक जिनके साथ यीशु मसीह के हुक्म का ताल्लुक है, हम उन पर जरा गौर फरमा लें। तो जी मैं एक और आपके सामने रखना चाह रहा था। जी जी, हुक्म करें। ग्रेट कमीशन जो है उसका हुक्म अजीम कि सारी दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। तो उस सिलसिले में मैं बात करना चाह रहा था कि यीशु मसीह का नमूना क्या है। खुदावंद यीशु मसीह गए हैं और किस तरह उन्होंने काम किया। वो हर किस्म के लोगों के पास गए हैं। वो अच्छे लोगों के पास भी गए हैं जो जिनकी मुआशरे में बड़ी इज्जत थी, और वो बुरे लोगों के पास भी गए हैं, बदतरीन लोगों के पास भी गए हैं। शमौन कोड़ी के घर भी गए हैं जो बहुत बड़ा शराबी था, उसकी दावत भी कबूल की है। जकाई के घर में गए हैं जो बहुत बड़ा ठग था, मसूल लेने वाला था। मत्ती में उन्होंने शागिर्द भी ऐसे कबूल किए जो जिनकी वजह शिबा जो है वो वजह शोहरत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके साथ साथ वो नहाए थी जो घटिया किस्म के लोग समझे, उनके घर भी गए हैं। यहां तक कि वो खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के दरमियान जा बैठे जो शराबी कबाबी थे, और यहूदियों ने मौका पाकर वो तो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाने का बहाना देखते रहते थे ना, मौका ढूंढते रहते थे। देखो वो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं गुनाहगारों को बचाने आया हूँ, रास्तबाजों को नहीं। तो चूंकि रास्तबाज कोई भी नहीं, इसलिए मैं सबको बचाने आया हूँ। और उन्होंने गुनाहगारों के साथ खाया पिया है, गुनाहगारों के साथ उठे बैठे हैं, और यहाँ तक कि वो प्रोस्टिट्यूट्स, फहशा जो है लोगों के साथ, उधर भी उनके साथ खाया पिया, उन्होंने उठे बैठे हैं और सबको बचाया है। और उन्हीं का नमूना फिर आगे रसूलों ने अपनाया है। और जब हम रसूलों को देखते हैं तो रसूलों की जिंदगी पर गौर करें, बाकी रसूलों को छोड़ें, पौलुस रसूल को ले लें। पौलुस रसूल है ही गैर कौमों का रसूल, तो वो मुख्तलिफ हर कौम में गया है, उनके साथ खाया पिया है। उनको ये नहीं कहा उन्होंने, अब वो डरते थे कि ये तो यहूदी इसराइल से ताल्लुक रखता है, हमारे साथ खाए पिएगा नहीं, उनके साथ उठा बैठा है, खाया पिया है। एक उनके साथ का रसूल था जो रसूलों का लीडर समझा जाता है, पतरस। वो हालांकि उसमें रियाकारी आ गई पतरस रसूल में, वो नहीं खाता था गैर कौमों के साथ। उसको किसने दुरुस्त किया? पौलुस रसूल ने। अंताकिया की कलीसिया में सबके सामने पौलुस रसूल कहता है, गलतियों के खत में वो कहता है कि जब देखा ना मैंने पतरस को कि ये गैर कौम वालों के साथ खाता नहीं है, छुप कर खाता है, शागिर्दों के रसूलों के सामने नहीं खाता, और ना यहूदियों के सामने, यहूदी कलीसिया के सामने, ताकि मैं ये ना कहे कि यार तू गैर कौमों के साथ खा पी रहा है। तो ये पौलुस ने उसको मलामत की। तो जब मसीही रवायात की बात होती है, रसूमात की, तो ये है कि हम दूसरी कौमों के साथ ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ एक सवाल करने बैठे जी, एक सेकंड सर, मुझे एक सवाल करने दें। जी। मैं आपकी एक रुबाई पढ़ना चाहूंगा। हाँ जी। बड़ी आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं, क्या कहने जनाब, बहुत शुक्रिया। क्या बात। जरा बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही थी। बलागत के लिए लोग के रिश्तों की जरूरत है, बज़्म मजलिस बहुत लंबी नशिस्तों की जरूरत है, रुबायात जिंदानी को समझने के लिए यारो ज़बान उर्दू पे खातर की जरूरत है। तो सर ये गिरफ्तों की जरूरत है, ये कि आपको ये रुबाई लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? हाँ जी, मैं इस रुबाई को दोबारा एक दफा पढ़ दूं। बलागत के लिए लुगत डिक्शनरी, बलागत के लिए, और बलागत और फसाहत डिक्शनरी के मानों को अच्छी तरह समझना। बलागत के लिए लुगत के रिश्तों की जरूरत है, बज़म मजलिस बहुत लंबी नशिस्तों की जरूरत है, और रुबायात जिंदानी को समझने के लिए यारो जुबां उर्दू पे खातर खा गिरफ्तों की जरूरत है। हाँ जी, ये मुझे इसलिए लिखने की जरूरत है कि ब्रदर जी नईम साहब, जो इससे पहले मैं रुबायात 2 मैंने रुबाइयां एक ऐसे मौके पर लिखी जब हमारे 7 बरादरां ने
برادران اسلام کی آپ جانتے ہیں کہ ان کی عید تھی، تو میں نے نا ان کے لیے وہ ایک قربائی لکھ بیٹھا، تو اس میں میں نے ایک ربائی وہ یہ تھی، میرے خیال اگر آپ اس ربائی کو پڑھ دیں جس کا جی وہ قوموں کا میں ذکر پڑھ ہے۔ دیتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی تمہیں ابن خلیل اللہ، یہ ہاں جی والی، جی تمہیں نہیں ابن خلیل اللہ کی قربانی مبارک ہو، ذبی اللہ رضائے ذات یزدانی مبارک ہو، مسیل کلمت اللہ ہے اگر ابن خلیل اللہ، تمہیں خود بھی یہ قربانی زندانی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ کیا دیں، کہنے اس کے ساتھ دوسری بھی پڑھ دیں، وہ جو دوسری بھی پڑھ لیتے ہیں جی، مسیل کلمت اللہ عہد کا فرزند، یہ والی۔ نہیں تین وہ جہاں پر قومیں ہیں، قوموں والی۔ all right جی، اوکے سر، اوکے۔ ہاں، مسیحیت، اسرائیل، اسلام یہ قومیں خدا کی ہیں، خلیل اللہ ہے ابو الاقوام، یہ قومیں خدا کی ہیں، سبوں کی بز میں خورد و نوش میں بیٹھوں گا زندانی، اعلان برملا سرعام، یہ قومیں خدا کی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے یہ اس کی ربائی، تشریح مختصراً آپ نے بتانا۔ ہاں جی میں بالکل مختصر کروں گا۔ اس کی تشریح و تفسیر یہی ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ کس طرح ہم نے مسیحی روایات اور رسومات کو پر عمل کرنا ہے۔ اور مسیحی روایات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی طرح، رسولوں کی طرح اور پولس رسول کی طرح ہمیں غیر قوموں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا ہے، تاکہ ان کو یسوع کے بارے میں بتا سکیں۔ اور اگر آپ ان کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھائیں گے، اور نہیں جی نہیں، تو پھر کون یسوع مسیح کے بارے میں ان کو بتائے گا؟ اور اس کے بعد ان سے ہٹ کر میں پہلے ایک آیت پڑھ دوں جو بڑی ضروری ہے۔ جی اور خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کسی کے ساتھ کھانا پینا نا، تو پھر گریٹ کمیشن نہیں ہو سکے گا، پھر ہم دنیا سے نکل کر جنگل میں چلے جاؤ۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کے 4 باب کی میں نامی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ نامی آیت یہ ہے: میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا سے نکل جانا پڑتا۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اب میں دوبارہ ٹھہرا کر پڑھ دوں۔ میں نے اپنے پہلے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا سے نکل جانا پڑتا۔ جی میں نے 2 دفعہ اس لیے پڑھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، رسولوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ، چاہے وہ بت پرست ہیں، چاہے وہ یہاں پر سارے چاہے وہ شرابی ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کا ذکر کر دیا ان دونوں آیات میں۔ اور اس رسول کہتا ہے ہمیں اگر مسیحی روایات پہ عمل کرنا ہے، مسیحی روایات اور رسومات پر، تو ان کے ساتھ گھلنا ملنا پڑے گا، جا کر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، کھانا پینا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب جہاں تک آپ نے وہ دوسری ربائی پڑھی ہے، وہ میں نے اس لیے لکھی کہ پہلے بھی میں پچھلی زندگی میں بھی میں اس ملک سے، وطن عزیز سے تعلق رکھتا ہوں جو میرا وطن ہے، وہ نہایت پیارا وطن ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر اکثریت 95% جو ہیں وہ مسلمان ہیں، 5% میرے حساب سے، 2-2.5% نہیں، 5-6-7% جو ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں اس قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے میرے ہی برادران اسلام بہت سارے دوست نہیں، آپ کے بھی ہوں گے، غوری صاحب کی بھی ہوں گے، اور نعیم صاحب آپ کے بھی ہوں گے، اور آپ کے بارے میں تو مجھے نہیں ملا۔ میں برسوں سے اب تک ان کے کھانے پینے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، اور وہ میرے کھانے پینے پر شامل ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، وہ میرے کرسمس پہ آتے ہیں، ایسٹر پر میرے ساتھ دعوتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جب ہم سٹنگ کرتے ہیں تو کھل کے باتیں ہوتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ کہ مسیحیت، اسرائیل، اسلام یہ قومیں خدا کی ہیں، اس کا مطلب میں نہیں ان کو خدا کی قومیں قرار دے رہا۔ ان کا دعویٰ ہے
इसराइल का दावा है कि हम खुदा की कौम है और उनके पास जी जी सहारा क्या है, तौरात का, बाइबल मुकद्दस का। इस्लाम का आपकी आवाज बंद हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं जंदानी साहब। आप आगे कर ले, आगे बात कर ले। अब ठीक है, अब ठीक है। जंदानी साहब, जी यहाँ बात पे करें मैं सर। आपको एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे ज़हन में आई है कि हेलो, नहीं आ रही आवाज उनकी। ऑन करें, माइक ऑन करें। माइक बंद है अभी तक आपका। अब अभी खुला है। अच्छा, जंदानी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मौका मिल गया कि माइक बंद होने की वजह से, ओहो, अच्छा कि जी। मसीही रसूमात और रवायात इसके बारे में क्या कहती हैं कि जब एक क्रिश्चियन मुल्क में कोई गैर मुल्की, गैर मसीही दाखिल होता है तो वो वहाँ की रस्म व रवाज को अपनाता है या कोशिश करता है, जैसे जिसे आप लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। जब तक वो इंटीग्रेट नहीं करता, यानी ज़बान और वहाँ का कल्चर, वहाँ की रसूमात रवायात को नहीं समझता, वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता। तो इसके बारे में क्या आप कहते हैं? मसीही रसूमात इसके बारे में क्या कहती है? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जो मैंने अपनी जो वजाहत बयान करना चाह रहा था वो तो फिर बीच में रह गई। अगर आप मेरी आवाज ही नहीं, बंद वो होगी। हो गई वजाहत आपकी कि हमें अपनी मसीही समझ गया रवायात मैं, के मुताबिक गैर कौमों के साथ उनको बातचीत के लिए या अपने मजहब के बारे में बताने के लिए उनके साथ अगर खाना पीना पड़ता है तो जरूर खाना चाहिए। तो ये तो हो गई वजाहत सर। जो अच्छा, हाँ, जो उन्होंने सवाल पूछा जरा, क्योंकि टाइम भी अब थोड़ा रह गया गौरी साहब के सवाल का। आखिरी हाँ, मुझे दौर पता है में जो शामिल है। दूसरा पैगाम का दूसरा सजा वो तो हम अगले सेशन में करेंगे ना। ठीक आज है। जी आज जी जी, हाँ जी जी जी, हाँ जी। गौरी साहब, आप अगर दोहरा दें अपनी बात को मुझे। मैं पूछना चाह रहा था कि मसलन क्रिश्चियन ममालिक जो हैं जहाँ पे रसूमात हैं क्रिश्चियन, कल्चर क्रिश्चियन है, वहाँ पे मज़हब क्रिश्चियनिटी है, लेकिन जब गैर ममालिक से गैर मसीही उन ममालिक में दाखिल होते हैं तो क्या वो इंटीग्रेशन होने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वहाँ की रसूमात, कल्चर और वहाँ के ज़बान जो है उसको अपनाएं? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी, जुबान को तो वाकई उनको सीखना ही पड़ेगा। जिस तरह बाहर से लोग यहाँ इस मसीही मुल्क में आते हैं बरतानिया में, और उनको अंग्रेजी तो सीखनी पड़ती है, लेकिन जुबान के साथ साथ जो घुलना मिलना चाहते हैं और लोग घुलते मिलते हैं। यहाँ पर अब बरतानिया में हिंदू लोग भी हैं, सिख भी हैं, सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर ब्रिटिश के बाद, गोरों के बाद जो है वो बरादरान जो है वो मुसलमान हैं। तो ये सब जो है मेरे हिसाब से तो ये बहुत घुले मिले, एक दूसरे की खाते पीते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जी और जब समझते हैं तो फिर ही एक दूसरे के साथ खाए पिएंगे ना और मिल बैठेंगे। तो मेरा तो जो है यहाँ जमदानी पर साहब। बरतानिया में, जी जी, हेलो जी आवाज गौरी साहब, आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का? जी, मैं मिल गया जी, वक्त की कमी है वरना हाँ जी, और ज़्यादा जमदानी बहुत साहब, सारे आखिर क्वेश्चन में हैं। आखिरी 2 मिनट में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, आखिरी 2 मिनट है। हाँ जी, आखिरी 2 मिनट में यह है कि वो जो रवायात जिन पर लोगों को एतराज था, मुझे मालूम है कि उनकी तसल्ली नहीं हो सकी, वजाहत पूरी नहीं मैं कर सका। क्यों? क्योंकि आज हम मसीही रवायात और रसूमात में जो है उनकी डिटेल ज्यादा हमने दी है। तो जिन लोगों ने मुझे फोन करके कहा था कि जी ये रुबायात आपने ये कैसे आपने कह दिया कि जी ये 3 कौमें जो है
آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی قومیں ہیں؟ ان کو میں اتنا تو کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان قوموں کا دعویٰ ہے اور وہ بائبل مقدس کا سہارا لیتی ہیں اور اپنی مقدس کتابوں کا، اتنا تو ہو گیا. لیکن اگر مزید ان کو کچھ وضاحت چاہیے تو وہ براہ راست مجھ سے رابطہ بھی کریں. اور میں نے جو نئی 2 رباعیاں لکھی ہیں ان کو ضرور ان کا مطالعہ کریں، اور اس میں میں نے یہ لکھا ہے نئی رباعیوں میں کہ آپ کو اردو زبان پر پورا عبور حاصل ہوگا تو جو کچھ میں نے لکھا اس کو سمجھیں گے. انہوں نے میری رباعیوں کو، سابقہ رباعیوں کو اچھی طرح سمجھا ہی نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے تو چونکہ خدا کے کلام کے مطابق اور ان تینوں قوموں کے دعوے کے مطابق ابراہیم ان تینوں قوموں کا باپ کہلاتا ہے، جس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اسلام بھی مانتا ہے، اسرائیل بھی ابراہیم کو اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، میں اور آپ ہمارا بھی روحانی باپ یہ ہے، وہی ہے. تو اس بات کے پیش نظر میں نے ان کو خدا کی قومیں یہ اسم لکھا، لیکن ان کے اپنے دعوے کے مطابق اور بائبل مقدس کے سہارے، جو جس کتاب کا وہ سہارا لیتے ہیں خدا کا کلام. تو اس میں میں نہیں زبردستی ان کو کہہ رہا کہ وہ خدا کی قومیں ہیں. اگر کوئی کہتا ہے میں خدا کی قوم ہوں تو میں کون ہوتا ہوں ان کو کہہ رہا نہیں جی نہیں، آپ خدا کی قوم نہیں ہے. ہاں ایک بات کا تھوڑا مغالطہ میں دور کر دوں کہ ایک شخص نے مجھے کہا جی نہیں جی خدا کی قوم ہونے کے لیے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننا بڑا ضروری ہے. خدا کے کلام کے مطابق یہ شرط غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بنی اسرائیل یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی وہ خدا کی قوم ہے. کسی کو اعتراض ہے کسی مسیح کو کہ نہیں جی اسرائیل خدا کی قوم نہیں؟ جب اسرائیل خدا کو، یسوع مسیح کو بیٹا مانے بغیر خدا کی قوم ہو سکتی ہے، تو اسلام اگر کہتے ہیں جی ہم بھی خدا کی قوم ہے تو زندانی کون ہوتا ہے ان کو کہنا نہیں جی نہیں تم نہیں، آپ نہیں ہے نا. جس قوم کا دعویٰ، ان کے پاس اپنا دعویٰ ہے. ان کے پاس کون سا دعویٰ ہے؟ جی ابراہیم ہمارا روحانی باپ ہے، اور خدا نے چونکہ ابراہیم کو کہا تھا تو بہت قوموں کا باپ ہوگا. بہت جب 2 سے زیادہ ہو پھر ہوتا ہے. اگر 2 ہی ہوتی تو اسرائیل و مسیحی کافی تھے، لیکن نہیں، جب تو بہت قوموں کا باپ ہوگا تو بہت میں اس کے بعد 3 بنتا ہے، 5 6 7 نہیں. تو اس لیے میں نے تینوں کا ذکر کیا. ہندوازم کو میں نے شامل نہیں کیا، سکھزم کو میں نے شامل نہیں کیا. تو میں نے ان کو تو یہ اچھا چلتے چلتے ایک بات بتائیں، یہ جو باقی قومیں 3 قومیں تو ہو گئی نا کہ جو دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں یا ابراہیم ہمارا روحانی باپ. جو باقی ابھی آپ نے سکھ ذکر کیا، ہندو ہیں، پارسی ہیں، اور قومیں ہیں، ان کا خدا سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ہاں جی بڑا مختصر. ہاں جی بتاؤں گا. ہاں جی ان کا جو ہے خدا کے کلام میں ان کے لیے یہ جو دوسرا عہد باندھا گیا نا، بنی اسرائیل نے پہلا عہد توڑ دیا اور دوسرا باندھا گیا، تو دوسرا فضل کا عہد کہلاتا ہے. فضل کا کیوں؟ اس میں غیر قومیں شامل کی گئی ہیں. جب ہم عبرانیوں کو 8واں باب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ غیر قومیں شامل ہیں. جب ہم افسیوں کے 3 باب کی 6 آیت پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے خدا کے الہام سے کہ غیر قومیں اس عہد میں بھی شامل ہیں، بدن کلیسیا میں بھی شامل ہیں، اور وعدے میں بھی شامل. بدن میں شریک ہے، وعدے میں، عہد میں بھی شامل ہے. کیسے شریک ہے؟ یعنی غیر قوموں میں سے جو یسوع پر ایمان لاتا جائے گا وہ ایک نئی قوم بنتا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کلیسیا. اور اگر مجھ سے اگر یہ آپ پوچھتے نا جی یہ 3 قومیں، تو آپ نے کہہ دیا کیا یہ نہیں سر، ٹائم نہیں ہے، بات ڈریگ ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. ہاں جی آپ آخری سوال کی طرف ہی رہیں. تو گویا جو جن غیر قوموں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں. جی یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. ہاں جی پھر ہی وہ قوم بنے گی خدا کی، اور وہ کلیسیا میں شامل ہوتی جائے گی. اور کلیسیا قوم نہیں ہے، کلیسیا قوم نہیں، کلیسیا خاص قوم اور خاص امت کہلاتی ہے. اس کا ٹائٹل ہی بدل جاتا ہے. بڑی جی بہت مہربانی سر، ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین جو آپ دیکھ رہے تھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہم لوگ میں آئندہ پھر کسی موضوع کو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے، اور خوش رہیں. بہت بہت شکریہ جناب، مہربانی.